السلام علیکم۔ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنے، روز بچوں کو جو بھوکا سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے جو تھی مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ سید علی وقار، سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی رات، مجبور ماں منہ لپیٹے اپنے نومولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے ہوئے جھولے میں لٹا جاتی ہے تو اس سے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ اس بچے کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے مجبور ماں جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر مجھ سے اس بچے کا بھوک سے بلکنا دیکھا نہ گیا، تو اس پہ یہ کہنا بجا بہتا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ سید علی وقار، آج ہر شخص اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو رہے ہیں، وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہے۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت کی وجہ سے تھرک پارکر میں دموں کا مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیت ہے۔ اسی شہر لاہور میں ایک خاتون غربت سے تنگ آ کر اپنے معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیت ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پہ جھریاں لیے نشتر ہسپتال ملتان کے باہر فقط 2 کلو آٹے کی وز خون بیچنے والے بوڑھے کا مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیت ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا مارا ہے بھوک نے، اور لوگ کہہ رہے تھے کچھ کھا کے مر گیا۔ سید علی وقار، بھوک، تنگ دستی اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ 2 جمع 2 4 روٹیوں کی بجائے 2 جمع 2 تو 4 تب ہوتے ہیں جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کی 4 دیواری میں رہنا اور خاندان کی عزت پر کٹ مرنا تو تب ہوتا ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ چاند روٹی کی بجائے چاند پر چرخہ کاٹتی بڑھیا تو تب دکھائی دے گی نا جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے۔ اور تو عبادت و ریاست بھی تب ہوتی ہے جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ سید علی وقار، آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجئے۔ آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے 115 دن گزر گئے۔ ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی تو مسلم ممالک نے پاکستان کی حمایت کے بجائے ہندوستان کی حمایت کی۔ تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں، سید علی وقار، ہرگز نہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، اور اسی کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم معاشی اخلاقی نہیں معاشی بدحالی کا شکار ہیں۔ اگر سید علی وقار
اگر اب بھی کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور باضد ہے کہ ہم اخلاقی نہیں معاشی بدحالی کا شکار ہے تو میں اسے ایک ہی سوال کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی. وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم، وہ روٹی لے یا گندم لے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. مسٹر وقاص اور ہزارہ پبلک اسکول کی دعاؤں کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسا ادارہ ملا جہاں مجھے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملا.